إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ آج قسط نمبر 189 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، سعودی عرب سے بھائی عثمان صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں جب کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو آیا ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ کافی ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام مجلس میں پہلی بار آ جائے تو تمام اہل مجلس پر درود شریف پڑھنا واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مکرر آ جائے تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ درود شریف باوضو یعنی وضو کے ساتھ پڑھنا افضل ہے اور وضو کے بغیر پڑھنا بھی جائز ہے. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بوسیدہ مقدس اوراق کو کیا جائے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے مقدس اوراق کو بہتر یہ ہے کہ دریا میں یا کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دیا جائے یا زمین میں دفن کر دیا جائے. فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422. مسئلہ نمبر 4، پشاور سے بھائی عمیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ میت کے گھر چولہا جلانے کا کیا حکم ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات جو مشہور ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے. شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں چولہا جلانے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میت کے گھر والے صدمے کی وجہ سے کھانا پکانے کا اہتمام نہیں کریں گے. اس لیے عزیز و اقارب اور ہمسایوں کو یہ حکم ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچائیں اور ان کو کھلانے کی کوشش کرے. اپنے چچزاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو یہ حکم فرمایا تھا، لیکن یہ حکم بطور استحباب کے ہیں. لیکن اگر میت کے گھر والے کھانا پکانے کا انتظام کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی عار یا عیب کی بات ہے. فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.